کہ میں کل ملا تھا الحمدللہ، اور یہ میرا قانونی آئینی حق ہے. ان کا ایک ٹیم پلیئر ہوں، ان کا ایک سپاہی ہوں. تو انشاءاللہ مختلف امور کے حوالے سے ان سے ملاقات میرا قانونی اور آئینی حق ہے، اور اس کو میں تھرو پراپر لیگل پروسیجر یوٹیلائز کر رہا ہوں انشاءاللہ. اچھا شہناز صاحب، کل جی میری ملاقات ہوئی ہے. ہم کوئی 6 لوگ تھے اور 2 پولیس کے عملہ پتہ نہیں یونیفارم میں تھے. تو اب مجھے بتائیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں، لیگل ہیں، پولیٹیکل ہیں، سوشل ہیں، فائنینشیل ہیں، گلوبل ہیں، اور ہمارے ذاتی بھی بہت سارے مسائل ہیں خان صاحب کی فیملی کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے. تو یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے اور انشاءاللہ امید ہے اس پر عمل درآمد ہوگا. 40 رکنی کابینہ بننے جا رہی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں. تو آپ کا ایک بیان تھا کہ ہم ان گھس بیٹھیوں کو مثال بنائیں گے. تو اب یہ وہی گھس بیٹھیے جو ہیں 40 رکنی کابینہ کے ساتھ بن رہے ہیں، اور لاسٹ جو ان کی 16 مہینے کی تھی اس میں تو میرے خیال سے 80 تک پہنچ گئے تھے. تو آپ یہ نمبر فگرز بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا کیا اس کا کیا سمجھتے ہیں، کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں جی، جب اللہ کی پٹکار اور اللہ کی پکڑ آتی ہے تو EDM فیز 1 از اے کلاسک ایگزامپل. اور اب انہوں نے کتنوں سے کمٹمنٹس کی ہیں. یہ میرے خیال میں اس تعداد کو بہت بڑھائیں گے، لیکن ہم ان کو چلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. یہ آپ سے وعدہ ہے، قوم سے وعدہ ہے. آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیں، آپ ان کی سوچ دیکھ لیں، اور ایک شخص جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کروں تو کیا کروں، بلکہ دونوں بھائیوں کو. اور مجھے حیرانگی اس لیے کہ وہ پارٹی جو نظریات کی بات کرتی ہے، بنیادی حقوق کی بات کرتی ہے، پاکستان کے عوام کی بات کرتی ہے، وہ ایک دفعہ پھر، اور یہ پیپلز پارٹی نے اس دفعہ جو ان کے ساتھ الائنس کی ہے، یہ اپنی سیاسی موت، یہ بھی پارٹی بھی مر جائے گی. یہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، ایک پولیٹیکل ورکر، اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس. ان تمام پارٹیوں کی ساکھ ختم ہو گئی ہے، اور PDM میں وہ تمام لوگ جو ان کے کی ٹیم پلیئرز تھے، باقی پولیٹیکل پارٹیز، انہوں نے تو اپنا جو بتانا تھا بتا دی ہے. ان کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، ان کے اندر بہت سارے لوگ اضطراب میں مبتلا ہیں. تو یہ جو ہے، یہ اللہ نہ کرے لیکن ان کو گینگرین لگ چکا ہے، اور یہ غریب کٹیں گے سارے انشاءاللہ. سر یہ بتائیے کہ اس کے بعد 1 سال بعد تقریباً قائد سے ملنے گیا تھا، تو میری خواہش تھی کہ میں ان کو گلے لگاؤں، ان کا ماتھا چوموں، ان کا ہاتھ چوموں. لیکن بدقسمتی سے میں ان کے نزدیک بھی نہیں جا سکا. ایک تو ان کو انفیکشن تھا، دوسرا ان کو بہت دور بٹھایا گیا. تو انفیکشن ہے ان کو، باقی ماشاءاللہ صحت ان کی، ان کے ڈولے، ان کے شولڈرز، ان کا چیسٹ، ان کی باڈی لینگویج، ان کی آنکھوں میں جو حرارت تھی، جو ان کی آنکھوں میں الحمدللہ وہ غیرت اور وہ جو ایک سپارک تھی، وہ ان کو پہلی اڑا لے چکی ہے. تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے کی بات ہے، خان اسی ایوان میں بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے نئے وزیر اعظم کا حلف لیں گے، اور پوری دنیا دیکھتی رہے گی. کیونکہ پہلے بھی لوگ ہمارا مذاق اڑاتے رہے ہیں، ایک دفعہ پھر مذاق اڑا لیں. تو انشاءاللہ اللہ الحق ہے، اور حق کا ساتھ دینے والا رب ہوتا ہے. آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کے بھٹو کا جو قتل تھا وہ غلط. دیکھیے، اللہ نے قرآن میں قوم عاد، قوم سمود، قوم نمرود، مختلف قوموں کا ذکر کیوں کیا؟ ہمیں سمجھانے کے لیے. اگر ہم ماضی سے نہیں سیکھیں گے تو یقین جانیے جو آج اس ملک کا حال ہے. تو میں ایک چیز پہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ اگر ہم ماضی سے نہ سیکھیں اور ہم متحد نہ ہوئے، اور ہم نے جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا، اور جس مقصد کے لیے اس ملک کا آئین بنا تھا، اور جس مقصد کے لیے کلمہ ایسوسیٹ کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اس وقت تک ہم کامیابی تو دور کی بات، ہم دنیا میں عبرت کا نشان رہیں گے. کوئی ہمیں سیریس نہیں لے گا. آج دنیا آپ کو سیریس نہیں لے گا، آپ کا مذاق اڑا رہی ہے. لیکن میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. پٹڑی پہ چڑھنے لگے ہیں ہم انشاءاللہ، ایوان میں آ گئے ہیں، اور ایوان میں اب آپ انشاءاللہ پاکستان کی اداروں کی، پاکستان کے مستقبل کی اور آنے والی نسلوں کے حوالے سے ایسے انیشیٹوز دیکھیں گے جس کو آپ یوٹیوبرز کو، آپ سب کو سلام ہے، کیونکہ آپ ہی ہماری آواز بنے. باقی تو ہمارا بلیک آؤٹ تھا، ہمیں تو کسی نے پوچھا نہیں. یعنی میں 9 تاریخ دوپہر 3 بجے تک میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا، اور 3 بجے کے بعد سلوٹ شروع ہوئے. اب سب رابطے کر رہے ہیں. اب
जो प्राइम टाइम शोज़ है उसमें बुलाया जा रहा है। तो ये है कि इंसान की इज़्ज़त होनी चाहिए, ना कि ओहदों की। हमने बदकिस्मती से ओहदों को तरजीह दी, इसलिए हमारा ये हाल है। सर ये बताएं कि पी के असेंबली में जो खातून के साथ जो कौम की माएँ बहनें बेटियाँ हमारी इज़्ज़त है, और आप मेहरबानी करके मेरी उस बहन का रवैया देख लें जिस तरह वो अली अमीन गंडापुर के पास चल के गई हैं। मैं एक दफ़ा फिर, क्योंकि मैं ख़ुद एक बाप हूँ और हम जिस मुआशरे में रहते हैं हमारे रिवायात पे कोई सौदेबाजी नहीं, हमें फिर भी दिल बड़ा रखना चाहिए। कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि हमारे लिए मिसाल इमामुल अंबिया, मेरे लीडर जो है वो मिसाल इमामुल अंबिया की देते हैं कि वो हमारे लिए एक ऐसे एग्जाम्पलरी लीडर हैं और उनसे हमने सीखना चाहिए, हमने दिल बड़े करने चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये आपके तवज्जुह से कौम की माँ बहनों बेटियों को, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के की स्टेक होल्डर्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा बतौर एक भाई, बतौर एक मुल्क के पासी के, कि हमने तो अपने रवैयों पर नज़र सानी कर रही है। हाल के पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के रवाबित जो एक तरह से ख़राब हैं, उसकी कोई टेबल टॉक है, कोई ताल्लुकात बेहतरी की तरफ लाने के लिए कोई बातचीत हो रही है? क्या सिचुएशन है इस पर? देखिए जी, मेरा लीडर भी कह चुका है, हम भी कह चुके हैं, रियासत के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स हमारी मिसाल एक कुंबे की है, और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारे बारे में मुख्तलिफ राय रखती थी, हम पर क्रॉस लगाया गया था, हमारे बारे में मिसपरसेप्शंस थी, एक अजीब किस्म का बयानिया पेश किया जा रहा था, वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह रद्द हो गए। हम हर जगह बैठने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए, और सबसे बढ़कर रूल ऑफ लॉ और आइन के लिए। ताले लगाए जा रहे हैं, कितना को खामोश करा लेंगे? क्या ये ताले लगे रहेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन जब तक ये मरियम नवाज़ हैं, ये तो ट्राई करती रहेंगी कि ये आवाज़ें मेरे ख़िलाफ़ जो उठती हैं, जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, उनको बंद किया जाए। इमरान रियाज की शक्ल में एक बहुत बड़ी डिसेंटिंग वॉइस है। लेकिन मरियम से पहले भी तो सूरत हाल यही थी ना साफियों के साथ। अल्लाह से यही उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान के हाल पे जो है वो बेहतर करे। हमारी इंतज़ामिया जो है वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़े। हालांकि जो जमहूरियत है उसका सबसे पहला तकाज़ा ये है कि उसमें तनकीद को बर्दाश्त किया जाए, लेकिन यहाँ पर जो है वो तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। और आज आपके सामने आप देख रहे हैं कि जो इमरान भाई हैं, आज उनको डिस्चार्ज होना चाहिए था, तमाम केस आपके सामने हैं, लेकिन जुडिशल हो गया, एक ज़ाहिर प्रोसेस में डल गई ये चीज़, वो भी एक बड़ी खुशाइन चीज़ है। असद के हवाले से क्या? असद तूर के साथ सॉलिडारिटी, और पाकिस्तान में जितने भी सहाफ़ी हैं, मैं समझता हूँ कि हामिद मीर हैं या असद तूर हैं या कोई भी आवाज़ अगर खामोश करवाने की कोशिश की जाती है, तो जो सहाफ़ी तबका है कम अज़ कम उनको इकट्ठे होकर उनके ख़िलाफ़, उनके हक़ में आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने इस चैनल का। इजाज़त दीजिए, मार किसी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।